اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، آج کی گفتگو میں صرف ایک سوال کا جواب دیا جائے گا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین منع کر دیا؟ کیونکہ ایک مولوی صاحب کو سنا گیا اور وہ بیان کر رہے تھے مفتی صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرنے سے ڈانٹا اور منع کیا، تو لہذا رفع الیدین نماز میں کرنا درست نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ کیا صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے یا نہیں؟ حقیقی بات یہ ہے میرے بھائیوں، بندے کو دین کے معاملے میں بات کرتے ہوئے اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں اس طرح کی ڈٹائی کرنا اور اس طرح بے باکی کے ساتھ دینی مسئلے پر جھوٹ بولنا اور یہ بڑی بددیانتی ہے، اور انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صحیح مسلم کے اندر باب السلام کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہم پر داخل ہوئے تو ہم ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ہاتھ ایسے ہلتے ہیں، ایسے ہاتھ ہلاتے ہو گویا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو لے کر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی جاہل آدمی یہ بات کرے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے جہالت و لا علمی کے اندر کم فہمی اور قلت تدبر کے نتیجے میں یہ بات کی ہے۔ لیکن اگر کوئی مفتی کہلانے والا، عالم دین کہلانے والا، اپنے آپ کو اسلام کا مبلغ کہلانے والا اس طرح کی بات کرے تو ایمانداری کی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اسے خوف خدا بھی نہیں آیا اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے۔ اور آگے یہاں پر ہرگز اس حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے صحابہ رفع الیدین کر رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات ہرگز یہاں نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، ہاتھ سے اشارے کا ذکر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حدیث جس طرح قرآن پاک کی آیات بعض آیات کی خود تفسیر بیان کرتی ہیں، اسی طرح حدیث بھی بعض حدیث کی تشریح بیان کرتی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلم کے اندر
अहादीस मुबारका को जमा करने का जो उसलूब है, जो हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का मजाज है, वो मजाज इस तरह है कि वो जब हदीस मुबारका के मुख्तलिफ तुरक होते हैं तो सारे तुरक को एक मुकाम पर जमा कर देते हैं। एक बाब के अंदर तमाम उसके मुतल्लकात जितने रावियों की वो रवायात होती हैं, वो हदीस मुबारका जितने रावियों से उस मफहूम की मरवी होती हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उन हदीस मुबारका को उसी बाब के अंदर लिख देते हैं। इसी तरह इस बाब के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 4 हदीस मुबारका ज़िक्र की हैं और 4 हदीस मुबारका ज़िक्र की। पहली हदीस के अंदर तो कहा कि नमाज में सुकून इख्तियार करो, हाथ ना उठाओ। दूसरी हदीस इसकी वजाहत करती है कि वो मुकाम कौन सा था। यही जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे अगली हदीस के अंदर वजाहत करते हैं। इस हदीस से मुत्तसिल सही मुस्लिम को खोल कर अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक दे तो खोल के देख लें, उससे अगली हदीस के अंदर ये मौजूद है कि वो कौन सा मुकाम था। कहते हैं कि हम नमाज के अंदर सलाम के वक्त सलाम करते हुए दाएं बाएं इशारा कर रहे थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ये बात इरशाद फरमाई कि तुम किस क्या शरीर घोड़ों की तरह दुम हिलाते हो, बल्कि तुम ज़ुबान से ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करो। यहाँ पर ये हदीस मुबारका का पहली हदीस में महल शरीर घोड़ों की दुमों वाली बात जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, यहाँ पर जाबिर बिन समरा ने उस मुकाम का तयन फरमा दिया कि ये मुकाम था। इसकी 4 हदीस मुबारका इमाम बुखारी मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब के अंदर ज़िक्र की हैं। तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होगी कि वो सलाम के वक्त, इसीलिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम के अंदर जो बाब बांधे हैं, इसके ऊपर बाब ये बांधा है कि इशारा करने के वक्त, सलाम के वक्त हाथ से इशारा करने की ममानियत को जिक्र किया कि इससे सलाम के वक्त इशारा करना मना है। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं और मुहद्दिसीन के इमाम हैं, तमाम उलमा का इत्तिफाक है। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये बात इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं, सब का इत्तिफाक है कि ये हदीस मुबारका तशहुद के मुतल्लक है। इमाम बुखारी को समझ हदीस ये आई कि ये सलाम के बारे में तशहुद के अंदर हाथ से इशारा करने की ममानत है। इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़े इमाम शार मुस्लिम हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो बंदा इस हदीस मुबारका से अदम रफ़ा यानी रफ़ुल यदैन की ममानत मुराद लेता है, वो जहालत कबीहा का इर्तिकाब करता है, वो जहालत कबीहा का मुर्तकिब है ऐसा शख्स कि जिसने इस हदीस मुबारका से रफ़ुल यदैन की ममानियत पर इस्तेदलाल लिया। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और फिर इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम मुहद्दिस शार सही बुखारी हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि अदम रफ़ा पर इस्तेदलाल लेना दुरुस्त नहीं है इस हदीस से, क्योंकि इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे बाबुस्सलाम के अंदर ज़िक्र किया है। इमाम नसाई ने इस हदीस को बाबुस्सलाम के अंदर ज़िक्र किया है। हत्ता कि इमाम तहवी हनफी ने इस हदीस मुबारका को बाबुस्सलाम के अंदर ज़िक्र किया है। तमाम जुमला मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका को रफ़ुल यदैन की मुआनत पर किसी मुहद्दिस ने भी इस रिवायत को पेश नहीं किया, बल्कि सब ने सलाम के बाब में ज़िक्र किया और सलाम के वक्त इशारे से मुमानियत पर इस्तेदलाल लिया इस हदीस से। और ये बात जो है ये समझनी चाहिए कि इस हदीस का रफ़ुल यदैन के साथ ताल्लुक़ नहीं, जबकि मैं हैरान होता हूँ
کہ جبکہ صحیح مسلم کے اندر رفع الیدین کا باب الگ سے موجود ہے اسی کتاب میں، لیکن جہاں پر رفع الیدین کی حدیث تھی وہاں سے اس نے چشم پوشی کی ہے مفت کی روٹی کھانے والے نے، اس نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں مسلم شریف کے اندر رفع الیدین کا باب ہے، رفع الیدین کرنے کی 6 حدیثیں اس باب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، لیکن اس باب کو ہاتھ نہیں لگایا اور لوگوں کو نہیں بتایا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کا باب قائم کیا ہے پورا، اور 6 حدیث مبارکہ رفع الیدین کرنے کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں پیش کی ہیں، لیکن جہاں تشہد کے باب میں یہ روایت تھی جس کا بالکل اس رفع الیدین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اس کو کھینچ تان کر رفع الیدین پہ لانے کی کوشش کی گئی اور رفع الیدین کے باب کو چھپایا گیا اور لوگوں کو بتایا نہیں کہ رفع الیدین تو یہ ہے، رفع الیدین کرنے کا باب ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو خود بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لانے والے، اس حدیث کو مدون کرنے والے اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے والے امام کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ آ گئی۔ امام نے تو رفع الیدین نہیں چھوڑا، امام مسلم خود رفع الیدین کیا کرتے تھے، تو یہ کس طرح کا جھوٹ امام مسلم کی طرف منسوب کر کے اپنے خود ساختہ مذہب کو بچانے کی خاطر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو غلط موقع پر بیان کر کے خود ساختہ نتیجہ نکال کے بہت بڑی جہالت کا ثبوت دیا اس مفت کی روٹی کھانے والے مفتی نے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ مفتی کے بقول ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر رفع الیدین سے کہا کہ شریر گھوڑے کی دمیں نہ ہلاؤ، کیا رسول اللہ نے 2 منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہہ دیا، رفع الیدین کرنے کو یہ کہہ دیا؟ تو اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے، سارے یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، حالانکہ یہ تو بڑا جھوٹ ہے، پہلے کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی روایت موجود نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں نا پہلے کیا ہے۔ یہاں پر ہم بات سمجھ، جب پہلے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا اور پھر پہلے رفع الیدین کیا کرتے رہے تو نعوذ باللہ کیا رسول پاک علیہ السلام پوری زندگی میں اسی طرح شریر گھوڑوں والی حرکت کرتے رہے؟ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے ہی تو صحابہ کرام کو نماز سکھائی، صحابہ کرام نے رسول اللہ سے نماز سیکھی، رسول اللہ نے خود اس پہ لگایا، رفع الیدین کی تعلیم رسول نے خود ان کو دی ہوئی تھی، تو کیا منع کرنے کا یہ انداز تھا؟ آپ ہی خود لگایا اور پھر کہا یہ شریر گھوڑے کی طرح دمیں لاتے ہو۔ کیا نبی پاک علیہ السلام پہلے اس برے فعل کا ارتکاب کرتے رہے جو نبی کی شان کے لائق نہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام نے اس کا ارتکاب خود کیا؟ صحابہ کرام کو رسول اللہ نے خود اس عمل پہ لگایا اور اس کے بعد منع کرنے کا یہ انداز تھا؟ کیا صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ کے محبوب آپ تو غصے ہو رہے ہیں، آپ ہی نے تو ہمیں یہ طریقہ بتایا، ہم نے آپ کو دیکھ کر ہی یہ طریقہ اپنایا، آپ نے ہمیں خود اس فعل پہ لگایا اور پھر اس فعل کی تردید اس طرح فرما رہے ہیں؟ پھر اس سے اگلی بات یہ دیکھیں، اگر یہ برا فعل ہے، اگر یہ رفع الیدین کو برا فعل قرار دیا گیا نماز کے اندر، تو پھر یہ بتاؤ اس کے اندر پہلی بار جو رفع الیدین کرتے ہو، کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ پہلی بار نماز شروع کرتے ہوئے شریر گھوڑے کی طرح دم مار لیا کرو؟ پہلی بار اس حدیث کے اندر تو پہلی بار بھی رفع الیدین کی ممانعت ہے، پہلی بار کیا نماز کے اندر شریر گھوڑے والی حرکت کرنا جائز ہے؟ پھر دوسری بات کہ کیا وتر کی تیسری رکعت میں نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں اجازت دی ہے میرے حنفی بھائیوں کو؟ کیا رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اجازت دی ہے کہ یہ شریر گھوڑوں والا عمل تم وتر کی تیسری رکعت میں کر لیا کرو؟
یہ شریر گھوڑے والا عمل وتر کی تیسری رکعت میں کر لیا کرو. کیا یہ تعلیم اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ کیا وتر کی تیسری رکعت میں شریر گھوڑے والی حرکت کرنا جائز ہے؟ کیا عید کے دن میرے بھائیوں تم عید کے دن بار بار یہ حرکت کرتے ہو، بار بار رفع الیدین کرتے ہو، بار بار ہاتھوں کو اٹھاتے ہو؟ کیا عید کے دن شریر گھوڑے والی حرکت کرنے کی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ عید کے دن تم شریر گھوڑے والی حرکت کر لیا کرو، نماز شروع کرتے ہوئے شریر گھوڑے والی حرکت کر لیا کرو؟ یہ بھی کہ یہ کہاں یہ اجازت ہے؟ یہ تمہیں اجازت مل گئی یا پھر سارے رفع الیدین ہی منع ہیں؟ اگر سارے ہی منع ہیں تو یہ تمہارے ان مقامات پر تم کیوں کرتے ہو؟ اتنا برا فعل جس پر کائنات کے امام علیہ السلام کو اتنا بڑا غصہ تھا، تم اس فعل کو اس طرح بجا لاتے ہو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا. رسول پاک علیہ السلام نے جہاں رفع الیدین کے بارے میں 400 حدیث موجود ہے، کونین کے تاجدار نے یہ عمل صحابہ کو کر کے بتایا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو پھر بتاؤ یہ اتنا برا فعل تھا، اس برے فعل کے بارے میں امام المحدثین امام بخاری کو تو پتہ نہیں چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا، اور اس کتاب صحیح مسلم کی تدوین کرنے والے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین منع کر دیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چلا کہ منع کر دیا گیا. امام ابن حجر اسقلانی کو پتہ نہیں چلا کہ منع کر دیا گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ نہیں چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین منع کر دیا. امام ترمذی کو پتہ نہیں چلا، امام نسائی کو پتہ نہیں چلا، امام ابی داؤد کو پتہ نہیں چلا، امام احمد بن حنبل کو پتہ نہیں چلا، امام مالک کو پتہ نہیں چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین منع کر دیا. اور یہ مفت کی روٹی کھانے والے مفتیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ نبی پاک نے اس حدیث کے اندر رفع الیدین سے منع کر دیا؟ اس حدیث کا رفع الیدین کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کسی محدث نے اس حدیث کو رفع الیدین کی عدم پر پیش نہیں کیا. رفع الیدین کی ممانعت پر کسی محدث نے اس حدیث کو پیش نہیں کیا. محدثین کی جماعت کو پتہ زیادہ تھا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے. اس طرح کی بے سروپا باتیں کرنے سے تمہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. صحیح مسلم کے اندر تو باب موجود ہے رفع الیدین کا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ محدثین، علماء محدثین، صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دین کے معاملے میں حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.